حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ رب العزت نے جو انعام و اکرام فرمائے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک نعمت تمہارے اوپر اور ایک احسان تمہارے اوپر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اور وہ یہ کہ تمہیں فرعون سے بچا کر کے اس میں نہر میں اور دریا میں ڈلوایا گیا، اور پھر اس دریا سے محفوظ رکھ کر کے، اس کی لہروں سے محفوظ رکھ کر کے پھر فرعون کے پاس جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ اور یہ اس وجہ سے کیا گیا، اس کی وجہ یہ علت یہ بیان کی گئی کہ تاکہ ہم اپنی محبت تم پر اڈیل دیں اور تم پر اپنی محبت ڈال دیں، تاکہ جہاں بھی تم جاؤ محبوب رہو، لوگوں کے نزدیک تم جو ہے وہ پیارے بن جاؤ اور محبوب بن جاؤ۔ یہ علت جو ہے وہ بیان کی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ تو اس کے بعد اب بیان کیا جاتا ہے کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم ہمارے سامنے پروان چڑھو، پرورش پاؤ، تاکہ تم ہمارے سامنے پرورش پاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر واو عاطفہ ہے، تو اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ لتصنع کا معطوف علیہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی ایسا امر نہیں ہے بظاہر کہ جس کو معطوف علیہ بنایا جا سکے، کیونکہ لتصنع یہ جو ہے وہ تعلیلیہ ہے، اس میں لام جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ تعلیلیہ ہے۔ تو یہ تعلیلیہ لام اس بات کا مقتضی ہے کہ معطوف علیہ اس سے پہلے ایسا ہونا چاہیے جس میں تعلیل موجود ہو، علت جو ہے وہ موجود ہو، اور وہ یہاں پر کوئی ایسا دکھ نہیں رہا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ تو جو ہے وہ خبریہ جملہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر محبت جو ہے وہ ڈال دی، محبت انڈیل دی۔ تو علامہ نصفی علیہ رحمت و رضوان اس کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ محذوف ہے نا، اور وہ کیا ہے محذوف؟ تو اس کی تعیین فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ معطوف علی محذوف، ایک محذوف پر اس کا عطف کیا گیا ہے، تقدیر ہو جس کی تقدیر یہ ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، کہ اور میں نے تم پر اپنی جانب سے اپنی محبت کو ڈال دیا، کیوں؟ لِتُحِبَّ، تاکہ تم محبوب ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ بیٹا؟ تاکہ تم پیارے بن جاؤ، محبوب بن جاؤ لوگوں کے، اور وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ تم میرے سامنے پروان چڑھو، ہے نا۔ اس لیے کہ اگر حضرت موسیٰ کے تعلق سے محبت ان کے دل میں، نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا نہ ہوتا تو وہ آپ کو پروان کیوں چڑھاتے؟ وہ تو سب سے بڑا دشمن تھا، تو وہ پروان کیوں چڑھاتا، پرورش کیوں کرتا؟ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پرورش کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی نگاہ میں اور فرعونیوں کی نگاہ میں ہم نے محبوب ترین بنا دیا ہے نا۔ یہ ہے علی عینی، میری نگاہوں کے سامنے، یا متکلم ہے اور اس کی اسناد ہے اللہ رب العزت کی جانب، سمجھے؟ تو عین جو جوارح سے جس کا تعلق ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے لیے محال ہے نا۔ پھر جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم اہل سنت کا جو محتاط موقف ہے متقدمین کا، وہ یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے، اور میری عین پر تم پروان چڑھو، جو بھی عین اللہ رب العزت کی ہو اس کی شان کے لائق، معلوم المعنی مجہول المراد۔ دوسرا متاخرین کا موقف ہے کہ اس میں کوئی ایسی تعویل جو ہے وہ کی جائے، کوئی ایسا معنی اس کا متعین کیا جائے جو لغت سے بھی مناسبت رکھتا ہو اور اللہ کی شایان شان بھی ہو۔
تو متاخرین کے موقف کو اپناتے ہوئے علامہ نصفی نے اس کا معنی جو ہے وہ متعین فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ نگہداشت ہے. کیا ہے؟ نگاہ رحمت ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو اسی کو کر فرمایا اچھا تصنع کہتے ہیں جو ہے وہ صنعت کہتے ہیں کسی صنعت گری کسی چیز کو جو ہے وہ بنانا. تو یہاں بنانے سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں بنانے سے مراد جو ہے وہ پرورش ہے، پرداخت ہے، پروان چڑھانا ہے کسی چیز کو. تو اس کو واضح کیا علامہ نصفی نے کہ لتربیہ بمرء منی، تاکہ تم جو ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے، میری نگاہ رحمت کے سامنے ہے نا تربیت دیے جاؤ، پرورش کیے جاؤ. واصلہ، اور اس کی جو اصل ہے، تصنع کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ صنع الشیء سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے نا صنع الفرسا، کہ اس نے گھوڑے کو پروان چڑھایا، گھوڑے کو اچھے سے تیار کیا ہے نا. دوڑنے کے لیے، ریس وغیرہ کے لیے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. اے احسن القیام علیہ، مطلب یہ ہے کہ اس کو عمدہ انداز میں کھڑا کرنا ہے نا، پروان چڑھانا. یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ علی عینی، یہ بیان کیا جاتا ہے. علی عینی کی تفسیر ہے یہ. انا مراعی کا و مراقبو کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا ہے نا تمہاری نگہداشت کروں اور تمہاری ہے نا نگہبانی کروں، میں تمہاری حفاظت و پاسوانی جو ہے وہ کروں. کما یراعی الرجل الشیء بعینہ، جس طرح ہے نا آدمی کسی چیز کی ہے نا کسی چیز کی نگہداشت کرتا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنی نگاہوں کے ذریعے. کب؟ اذا اعتنی بہ، جب وہ شخص اس کا کافی خیال رکھے، جب کسی شے کا بہت زیادہ خیال رکھے اور اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو اور بہت اس کا اہتمام کرے، تو اس وقت جو ہے اپنی نگاہوں کے زاویے میں رکھتا ہے، دائرے میں رکھتا ہے اس شے کو اوجھل نہیں ہونے دیتا. یہ مطلب ہے. حاصل یہ ہے کہ یہاں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ میں تمہاری پرورش ہو اور میں تمہارا نگہبان بنا رہوں اور تمہاری حفاظت و پاسبانی، یعنی اپنی حفاظت و پاسبانی میں تمہیں پروان چڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں. اب اس میں اختلاف قرات لِتُصْنَعَ ہے نا کہ بجائے ہے نا وَلْتُصْنَعَ پڑھا گیا ہے بے سکون اللام والجزم، ہے نا لام کے سکون اور اس کے جزم کے ساتھ ہے نا. یہ کس نے پڑھا ہے نا؟ یزید بن قعقاع ہے نا. یہ جو ہے وہ ابو جعفر یزید بن قعقاع جو ہے یہ قرائے عشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے نا ایک امر تھا کہ تم چڑھو، پروان چڑھو. اذ تمشی اختو کا، جب تمہاری بہن ہے نا چلی، جب تمہاری بہن چلی. یہ جو جملہ ہے اس کا تعلق اور اس کا ربط ما قبل سے کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اذ اوحینا سے یہ بدل ہے. کس سے بیٹا؟ اذ اوحینا سے یہ بدل ہے. اس کی ضرورت اس وجہ سے جو ہے وہ پیش آئی کہ یہاں مبدل من ہو، یہ جب بدل ہے تو بدل کے لیے کیا چاہیے بیٹا؟ بولو بیٹا، مبدل من ہو چاہیے. تو اب جب مبدل من ہو چاہیے اس کا، تو مبدل من ہو اس کا کیا ہے؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اذ اوحینا سے یہ جو ہے وہ بدل ہے نا، اور اذ اوحینا جو ہے یہ ظرف ہے نا کس کا؟ مننا کا. کس کا ہے بیٹا؟ مننا کا. تو مننا جو ہے وَلَقَدْ مننا، یہ جو ہے وہ مبدل منہ ہوا ہے نا. تو مبدل منہ کا ایک جو ہے
مبدل منہو کا یہ جو ہے وہ بدل ہوا، تو جب یہ بدل ہوا تو کیا حضرت موسیٰ کی بہن کا پیچھے پیچھے جانا یہ بھی اللہ کے انعام و اکرام میں سے ہے؟ تو اس کو جو ہے وہ بتایا، اس کو واضح کیا کہ ہاں یہ اللہ رب العزت کے انعام و اکرام میں سے ہے۔ ایک تو انعام و اکرام یہ کہ آپ کو بحفاظت فرعون کے محل تک پہنچا دیا، پھر اس محل میں چونکہ وہ دشمن کا گھر تھا، دشمن کی پرورش میں پہنچ گئے تھے، تو پھر کیسے وہاں ایک کم سن بچہ اپنی جو ہے وہ ماں سے جدا ہو کر کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اس بچے کو آغوش ماں جو ہے وہ ماں کی جو ہے وہ آغوش مل جائے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے بچے کے لیے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ انعام و اکرام میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بہن کو سبب بنا دیا حضرت موسیٰ کے واپس اپنی ماں تک پلٹنے کا، ہے نا؟ تو یہ بھی انعام سے، تو اس وجہ سے یہ بدل بن سکتا ہے۔ تو اسی کہا کہ بدل من اذ اوحینا، کہ یہ بدل ہے اذ اوحینا سے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں لأنہ مشیٰ اختہ، اس لیے کہ ان کی بہن کا پیچھے چلنا یہ حضرت موسیٰ کے اوپر جو ہے وہ انعام ہی تو ہے۔ فتقول، تو حضرت موسیٰ کی بہن نے جو ہے وہ کہا، کیسے کہا؟ قصے کو سمیٹ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے لخت جگر کو، کم سن لخت جگر کو، ہے نا، چند گھنٹے کی جس کی پیدائش کی مدت تھی، اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دے۔ کون ایسی ماں ہوگی جو چین کے ساتھ جو ہے وہ سو جائے گی؟ تو ان کو فکر دامن گیر تھی، اس لیے ان کا دل جو ہے وہ نہ مانا، اور انہوں نے ان کی بہن کو، جن کا نام مریم تھا، ان کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ صندوق کا کیا رہا۔ تو وہ صندوق کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلی، تو دیکھا کہ ارے یہ تو صندوق جو ہے وہ قصر فرعون میں پہنچ گیا۔ تو یہ بھی کسی ترکیب سے محل میں داخل ہوئیں، اور جب وہاں پر دیکھا کہ فرعون اس بچے کو پیار کر رہا ہے، حضرت آسیہ اس بچے کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھیچے ہوئے ہیں، اور بچہ ظاہر سی بات ہے کہ رات میں جو ہے وہ ڈال کے آئی تھیں، اور دن کا وقت ہو چکا تھا، بچے کو فطری طور پر جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا معاملہ سامنے آنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ پیاس اور بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، تو تمام دائیوں کو، اس وقت جو ہے وہ دائیوں کا اہتمام ہوتا تھا، دائیوں کو بلایا گیا، سب نے ان کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا بھی پستان اپنے منہ میں لینا گوارا نہ کیا، اور منہ تک جو ہے وہ ادھر نہ کیا۔ تو یہ صورتحال ان کے لیے بڑی تشویشناک تھی، فرعون بہت پریشان تھا۔ حضرت موسیٰ کی وہ بہن جب وہاں پر پہنچی اور یہ جب نظارہ انہوں نے دیکھا، تو ایک بہن کا دل ہے وہ بھی جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئی کہ میرا بھائی جو ہے بھوک اور پیاس سے رو رہا ہے۔ تو آخر ان سے رہا نہیں گیا، اور موقع بھی انہوں نے غنیمت جانا۔ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ بتا دوں کہ جس کا دودھ جو ہے وہ نہایت شیریں اور نہایت پاک اور صاف ہے، اور بچے جو ہے وہ ان کے دودھ کو آسانی سے پی لیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے گولڈن چانس تھا، اچھا موقع تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ بلا کر کے لاؤ۔ اب یہ دوڑی دوڑی جاتی ہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلا کر کے لاتی ہیں، اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں لیا، تو بچہ تو یہ تو خیر نبی ہے، لیکن ویسے بھی عام طور پر عام بچے اپنی ماں کی خوشبو کو پہچان لیتے ہیں، آغوش کی گرمی جو ہے وہ ان کو چپکا دیتی ہے۔ خاموش ہو گئے اور فوری طور پر دودھ پینا انہوں نے شروع کر دیا۔ فرعون کو اچانک جو ہے وہ اس کے ذہن میں خلفشار پیدا ہو گیا، اور کہا کہ یہی اسی کا تو بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے ڈانٹ کے جو ہے وہ کہا کون ہے، کیا وجہ ہے کہ سب کا جو ہے وہ دودھ انہوں نے چھوڑ دیا، دوبارہ پی لیا؟ تو انہوں نے اس کی علت بیان کی کہ میں ایک پاک صاف پاک باز عورت ہوں، اور میں صفائی اور ستھرائی کو بہت اہمیت دیتی ہوں، اس وجہ سے بچے جو ہے وہ ہے نا میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو اس نے امتحان کرایا، کچھ بچوں کو بلایا، تو سبھی بچوں نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دودھ کو پسند کرتے ہوئے پستان منہ میں لے لیے، ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے وہ دیکھیے قدرت کی کرشمہ سازی،
کہ فرعون سے بچا کر کے اللہ رب العزت نے دریا میں ڈلوایا، اور اس دریا کی لہریں فرعون کے پاس لے آتی ہیں، اور پھر فرعون جو ہے وہ باقاعدہ انعام و اکرام دے کر کے، باقاعدہ وظیفہ دے کر کے، وظیفہ اور مشاہرہ مقرر کر کے حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس جو ہے وہ دے دیتا ہے کہ اس بچے کو پروان چڑھاؤ اور دودھ پلاؤ، اور صبح و شام ہمیں دکھانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے اسے محل میں لے آیا کرو۔ تو بچہ جو ہے وہ لوٹ کر کے پھر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام و اکرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اسی انعام و اکرام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کیا، تو وہ بولتی ہیں ہل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی، کیا تمہاری تمہیں ہے نا تمہاری نشاندہی ایسی عورت کی طرف نہ کرا دوں کہ جو ان کو پروان چڑھائے، ہے نا، اس بچے کی پرورش کرے۔ رویا انا اختہ مریم، یہ روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی ان کا نام جو مریم تھا، جاءت متعرفتاً خبرہ، حضرت موسیٰ کی خبر کو، ہے نا، خبر کی طلب میں، ہے نا، اور ان کی خبر جاننے کے لیے یہ آئی تھیں۔ فصادفتہم یطلبون لہو مرضعۃ، یہ جس وقت ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تلاش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے لیے ایک ایسی دودھ پلانے والی عورت کو کہ یقبل ثدیہا، کہ جس کے پستان کو حضرت وہ بچہ، ہے نا، یعنی حضرت موسیٰ قبول کر لیں۔ وکانا لا یقبل، اور معاملہ کیا تھا اس کا کہ لا یقبل ثدیہ امرأۃ، آپ نے اب تک کسی بھی عورت کے پستان کو قبول نہیں کیا تھا۔ فقالت، تو اس وقت حضرت موسیٰ کی بہن نے یہ فرمایا تھا ہل ادلکم علی من یضمہ الی نفسہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی عورت کی طرف نہ کر دوں، ہے نا، ایسی خاتون کی طرف نہ کر دوں جو اس بچے کو اپنے آپ میں ضم کر لے، اپنی آغوش میں جو ہے وہ لے لے اور اپنے سینے میں بھینچ لے اور لگا لے۔ فیربی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی اپنے پاس رکھ لے، اپنے سے ملا لے، اپنے پاس رکھ کر کے فیربی، اور اس کی جو ہے وہ تربیت کرے، اپنے پاس رکھ کر کے اس کی تربیت کرے۔ کیا ایسی عورت کو کے بارے میں تمہیں خبردار نہ کر دوں، خبر نہ دے دوں؟ وارادت بذالک المرضع عالم، اور انہوں نے اس دودھ پینے والی عورت کا جو ذکر کیا تھا اس سے مراد اپنی والدہ کو لیا تھا۔ اب ایک نحوی طور پر اعتراض اور اس کا جواب کہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں وہ مؤنث ہے، اور یضمہ الی نفسہ فیربی جو لایا جا رہا ہے یہ مذکر کا صیغہ لایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے نا؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ہل ادلکم علی من موصولہ جو مذکر اور مؤنث سب کے لیے آتا ہے، تو لفظ کے اعتبار سے یہ چونکہ مذکر ہے تو لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر صیغے جو لائے گئے وہ مذکر کے لائے گئے ہیں۔ اسی کو بتایا وتذکیر الفعل للفظ، فعل کو مذکر لانے کا جو معاملہ ہے وہ لفظ من کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے ہے نا۔ خیر، معاملہ یہاں تک ہو گیا، انہوں نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھ دیا، اپنی جو ہے وہ گزارش رکھ دی۔ اب فیصلہ چونکہ ان لوگوں کو کرنا تھا، فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، تو فرعون کو فیصلہ لینا تھا، قالو کہہ کر کے یہ نسبت جو کی گئی لوگوں کی طرف، مطلب یہ ہے کہ وہاں اس کے مشیر کار لوگ تھے اور اس کے جو ہے وہ ہے نا خدام وغیرہ تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نام ہاں کیوں نہیں۔ فجاء بالام، تو وہ جو ہے نا فجاء بالام، تو ان کی ماں کو لے کر کے آئیں۔ کون آئیں؟ فجاعت ہونا چاہیے تھی، ہیں؟ کون لے کے آئیں؟ کوئی خادم لے کر کے آیا، ہیں؟ ہاں۔ فقبل ثدیہا، تو حضرت موسیٰ نے ان کے پستان کو قبول کر لیا، اور وذالک قولہ، اور یہی اللہ رب العزت کا یہ قول جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ فرجعناک، تو ہم نے تمہیں واپس لوٹا دیا، واپس کر دیا، فرددناک، کہاں الی امک، تمہاری والدہ کی طرف، تمہاری والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔
کما وعدناہا، جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کو جو الہام ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا، ان کے دل میں خیال ہوا تھا، یا یہ کہ ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اپنے بچے کو فی الحال سردست عارضی طور پر تم ڈال دو اور گھبراؤ مت، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے۔ وہ کہاں ذکر ہے؟ سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے، دیکھو انا رادوہ الیک، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس جو ہے وہ لوٹا دیں گے۔ تو جو وعدہ کیا تھا، تو یہ وعدہ اللہ کا ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے نا؟ تو لوٹا دیا۔ کہ تقرّ، ہے نا، فرجعناک الی امک کئی تقرّ عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائیں، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو، ہے نا، چھوڑ آئی تھی، ان کا فراق ہو گیا تھا، جدائی ہو گئی تھی، تو اس جدائی سے، ہے نا، جو آنکھیں مضطرب تھیں، بے چین تھیں، ان آنکھوں میں نیند کا سایہ تک نہیں پڑ رہا تھا۔ اب جب بچے کو دیکھا انہوں نے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، ہے نا؟ ہاں، تو وہی ہے بلقائک، تمہیں دیکھ کر کے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، تاکہ وہ غم نہ کریں۔ اپنے بچے سے جدا ہو کر کے کوئی ماں چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ تو غمزدہ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو اعلیٰ فراقی کا، تمہارے فراق میں وہ غمزدہ نہ ہوں۔ یہ ہو گیا بیٹا ایک چیز کا جو ہے وہ ذکر، ایک کا ذکر ہو گیا، یعنی جو انعام و اکرام کیے اللہ رب العزت نے، ان انعام و اکرام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو معجزات کا ذکر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون سے محفوظ کر کے، اور پھر ان کی والدہ کے پاس وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اب ایک اور انعام کا ذکر، ایک اور انعام کا ذکر جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہے نا، اجمالی واقعہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ایک جلالی جو ہے وہ بزرگ تو تھے ہی، غصہ آ گیا، 12 سال ہی کی عمر میں ایسا جو ہے وہ گھوسا رسید کیا کہ جو وہ چاروں شارے چت تو ہو ہی گیا، لیکن جو ہے وہ دنیا سے اس کی روح بھی جو ہے وہ پرواز کر گئی، ہے نا؟ ہاں، آخرت کی سیر کرنے چلا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ دی اس نے۔ اب چونکہ یہ ایک ناگہانی جو ہے وہ معاملہ تھا، نہ تو اس میں قصد داخل تھا، نہ ارادہ کیا تھا، اور نہ وہ جس چیز کا استعمال کیا تھا نہ ہی وہ قتل کے لیے متعین ہے، کوئی آلہ تو تھا نہیں، چاقو وغیرہ وغیرہ یہ تو تھا نہیں، ایک گھوسے سے مرنا یہ جو ہے وہ، ہے نا، عادی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے وہ قتل عمد نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ قتل خطا ہوا۔ کیا ہوا بیٹا؟ آپ نے جو ہے وہ گولی جو ہے وہ چلائی اس کے اوپر، شکار کے اوپر، لیکن وہ شکار تو ہٹ گیا، بیچ سے اس کی شامت آئی ہوئی تھی، کوئی آ گیا سامنے، اب وہ مر گیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور بیٹا؟ تو قتل خطا ویسے بھی جو ہے وہ اس کی سزا وہ نہیں ہے جو قتل عمد کی ہے، سمجھ میں آیا؟ معمولی سی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو ایک تو اندیشہ یہ تھا کہ مصر کا جو قانون تھا، فرعون کا جو قانون تھا، بہت سخت تھا اس معاملے میں، اگر جو ہے وہ کسی نے اس کی قوم کے کسی آدمی کو مار دیا تو اس کی معافی نہیں ہوتی تھی، وہ لائق معافی جرم نہیں کہلاتا تھا، ناقابل معافی وہ جرم ہوتا تھا۔ قبطی کو مارنا بہت بڑا معاملہ، جیسے جو بھی سپر پاور ہوتے ہیں ان کا یہی ضابطہ ہے۔ ہاں، تو بیٹا انہوں نے جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو سپر پاور ہیں تو وہ اپنے قوم کو مرتے ہوئے، امریکہ پوری دنیا مرتی رہے کوئی مطلب نہیں ہے، امریکہ کا کوئی ایک آدمی مار دے کوئی، پھر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہر دور میں سپر پاوروں کا معاملہ یہی رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کا سپر پاور فرعون تھا، ہے نا، بہت بڑا امپائر تھا اس کا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، بہت ظالم اور جابر آدمی تھا، ہے نا، تو معمولی تو تھا نہیں، تو اس کی قوم کا مارنا بہت بڑی بات تھی۔ تو حضرت موسیٰ جانتے تھے اس قانون کو کہ اب سزا جو ہے وہ موت ہے، تو ایک تو یہ اندیشہ حضرت موسیٰ کو، پھر یہ بھی تردد تھا کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، کہیں جو ہے وہ میرا یہ گناہ
یہ میرا جو فعل ہے یہ گناہ جو ہے وہ نہ سمجھا جانے لگے. گناہوں میں تو کہیں اس کا شمار نہیں ہے نا. تو دونوں ہی معاملات تھے حضرت موسیٰ کے سامنے، لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے ہے نا اس سے آزاد فرمایا، سزا سے بھی جو ہے وہ محفوظ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یہ ایک لغزش ہے نا. کیا ہے بیٹا؟ لغزش ہے، ذنب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے بیٹا؟ لغزش ہے نا. ہاں، ذلت جسے کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ دخل نہیں ہوتا. ایک اضطراری چیز ہے بیٹا، جب جو ہے وہ چلتے چلتے کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑے اور گر جائے تو آرام سے لیٹے رہو گے یا فوری طور پر اٹھو گے نا، بھاگو گے؟ اس میں قصد داخل تھا کہ ہاں ہمیں گرنا ہے، ارادہ داخل نہیں ہے نا. تو ایسے ہی یہ لغزش، اس کو لغزش کہتے ہیں ہے نا، پھسلن ہے، اضطراری ہوتا ہے یہ. اور اضطراری پر جو ہے وہ ہے نا خطا پر نہ تو سزا ہوتی ہے اور نہ اس کی گرفت ہوتی ہے. روزہ رکھو، بھول جاؤ، اپنے آپ سے بھول جاؤ، خوب پیٹ بھر کے خوب مرغ مسلم یہاں تک چلا جاؤ، شربت بھی پی لو، اور اس کے بعد جو ہے یار بھول کے کیا ہے، شریعت کیا کہے گی؟ روزہ ہے کہ نہیں؟ اور گناہ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور گناہ بھی ذمے میں نہیں آیا، اور پیٹ بھی پورا کا پورا بھر لیا اور خوب ڈکارے وکارے لے رہے ہیں. تو بیٹا جو ہے وہ نسیان پر کوئی جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہوتا. تو کیسے وہ لوگ جو ہیں کہ جو حضرت آدم کے کو گناہ سے تعبیر ان کے اس فعل کو کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ کے اس فعل کو یا حضرت ابراہیم کے اس فعل کو ہے نا، کیسے جو ہے وہ گناہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ ذنب سے کیسے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ ذنب تو وہ ہے کہ جس میں قصد داخل ہوتا ہے، ارادہ داخل ہوتا ہے نا. تو کیسے جو ہے وہ گناہ کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ کتنے بڑے گھامڑ ہیں ہے نا، یہ بھی نہیں سوچتے بیوقوف لوگ. تو دیکھو اب اس انعام کا ذکر ہو رہا ہے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ تم نے ایک جان کو قتل کیا. کیا کیا؟ قتل کیا. کیسے قتل کیا؟ بنا عمد. یہ قتل عمد نہیں تھا بلکہ قتل خطا. قبطیًا کافراً، ایک جو ہے وہ قبطی کو، وہ نفس کون سا ہے؟ اس نفس کی تعبیر کی جا رہی ہے. کیا مومن تھا وہ؟ نہیں، بلکہ قبطی تھا. بنی اسرائیل سے بھی اس کا تعلق نہیں تھا، اور وہ مومن بھی نہیں تھا بلکہ کافر تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں اس ہے نا اس افتاد سے نجات عطا کی، بچایا. غم کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے من القوج، اس سے ہے یہ ہے نا، اس کا معنی ہے کہ سزا. کیا ہے بیٹا؟ سزا، قصاص. دوسرا بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہے نا غم سے مراد جو ہے وہ قتل ہے، اور یہ بھی مراد نہیں بلکہ اس کا معنی ما وضع لہ ہے قریش کی جو ہے وہ زبان میں، قریش کی لغت میں غم جو ہے وہ قتل کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب اب ترجمہ یہ ہوگا، پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں سزا سے محفوظ رکھا، ہم نے تمہیں سزا سے، فرعون جو سزا دیتا اس سے تمہیں بچا لیا. دوسرا کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قتل سے نجات عطا فرمائی، یعنی اس قتل کا جو معاملہ تھا اگر جو ہے وہ عمد ہوتا ہے نا اور جو ہے وہ ذنب ہوتا تو جو ہے مواخذہ ہوتا، لیکن یہ چونکہ قتل خطا تھا، اس میں قصد آپ کا داخل نہیں، لغزش تھی، اس لیے اس قتل سے ہم نے تمہیں محفوظ رکھا. قاتل اب نہیں کہا جا سکتا حضرت موسیٰ کو. جس نے کہہ دیا قاتل حضرت موسیٰ کو تو کافر ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. وقیلا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اغتما بسبب القتل، ہے نا، یہاں غم سے مراد جو ہے وہ حزن و ملال ہے کہ قتل کی وجہ سے آپ جو ہے وہ پس و پیش میں پڑ گئے، خوفا من عقاب اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے عقاب سے، خوف کی وجہ سے آپ غم زدہ ہو گئے، غم میں مبتلا ہو گئے. ومن اقتصاص فرعون، اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں فرعون جو ہے قصاص نہ لے لے.
فغفر اللہ لہ باستغفارہ، تو اللہ رب العزت نے ان کے استغفار کی وجہ سے ان کی اس لغزش کو بھی معاف فرما دیا۔ تو غفران کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے استغفار کی وجہ سے انہیں اس سے محفوظ کر دیا۔ دیکھیے لغزش ضرور ہے، لغزش اگرچہ جو ہے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اگرچہ یہ لغزش جو ہے وہ ذنب نہیں ہے، لیکن پھر بھی غفران کا اس پر اطلاق جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ عام لوگوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں اور خواص کے الگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ عام لوگ تو کوئی چھوٹا گناہ کر لیں تب بھی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے ارے چلو بھائی ہے نا وہ ہے ایسے ہی ہے، عام آدمی ہے، لیکن خواص جو ہوتے ہیں وہ خلاف اولا بھی کام ان کا بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے، بڑا گناہ ہے نا، بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس وجہ سے جو خواص ہوتے ہیں انہیں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں کہ جو دوسرے کے لیے گناہ نہیں ہیں اور دوسرے کے اعتبار سے وہ ہے نا بہت زیادہ توجہ کے قابل نہیں ہیں، ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن خواص کے معاملات پر لوگ نگاہ رکھتے ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں۔ خواص سے اگر لغزشیں ہو جاتی ہیں تو وہ چونکہ قرب خاص انہیں اللہ کا حاصل ہوتا ہے تو وہ اس پر بھی پشیمان ہوتے ہیں، اور اس پشیمانی میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ یہ لغزش بھی ہم سے کیسے ہو گئی، ارے بھائی ہمیں چلنا ہے راستے میں، ہے نا۔ تو ایک محتاط آدمی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ راستے میں دیکھ بھال کر کے قدم رکھے کہ کہاں مجھے گرنا ہے کہاں نہیں گرنا ہے، وہ پہلے ہی سے اسے نگاہ رکھنا چاہیے تھی، اگرچہ وہ اضطراری طور پر گر جائے لیکن کیوں گرا، پہلے سے نگاہ رکھنا چاہیے تھی۔ اس لیے خواص کو ہے نا بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک طریقے کی یا گناہ خلاف احتیاط جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے، اس سے جو ہے وہ ہے نا مغفرت وہ طلب کرتے ہیں، تو یہ مغفرت جو ہے وہ ذنب کی بنیاد پر نہیں ہے نا۔ ہاں ویسے بھی اللہ کا ہے نا شکر گزار بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے نا، استغفار اللہ کو پسند ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، تو استغفار وہ کیا تھا؟ وہ استغفار یہ تھا جس کا ذکر جو ہے وہ اسی سورہ قصص میں ہے کہ رب یا رب العالمین میں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاغفر لی، تو میری مغفرت فرما دے، یہ استغفار تھا۔ ونجاہ من فرعون، حضرت موسیٰ کو ہم نے جو ہے وہ نجات دی، بچایا فرعون سے، کس طور پر؟ بِأَنْ ذَهَبَ بِهِ، اس طور پر کہ ان کو جو ہے وہ ہے نا لے جایا گیا کہاں؟ مصر سے مدین کی طرف۔ یہ مدین کیا ہے نا؟ مصر سے 8 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا علاقہ تھا، وہاں پر حضرت موسیٰ جو ہے وہ چلے گئے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اے موسیٰ ہم نے تمہیں ہے نا محنتوں میں ڈالا، ہے نا، ہم نے تمہیں آزمائشوں میں ڈالا، یعنی آزمائشیں کی۔ وہاں کیا آزمائشیں تھیں؟ وہاں گئے تو دیار غیر تھا، ہے نا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سبب پیدا فرمایا، ایک کنویں کے پاس آرام کر رہے تھے تو وہاں پر سارے لوگ پانی بھر رہے تھے، دو شیزائیں تھیں جو ایک طرف کھڑی ہوئی اپنی بکریوں کو لیے کھڑی تھیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ خوب پانی لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ حضرت موسیٰ یہ سب واقعہ دیکھ رہے تھے، اور ان ظالموں نے یہ کیا کہ پانی لینے جانے کے بعد اس پر جو ہے وہ کنویں پر ہے نا جو اس کا سلیب تھا اس سلیب کو جو ہے وہ ڈال دیا، بہت بھاری جو ہے وہ سل تھی وہ، اب وہ 2 شیزائیں کیسے ہٹائیں؟ تو وہ جو ان کے جانوروں کے پینے سے بچ گیا تھا پانی، یا ان کے پینے سے ان کے استعمال سے بچ گیا تھا، پڑا ہوا تھا ادھر ادھر، اسی پانی سے اپنی بکریوں کی پیاس وہ بجھا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ ماشاءاللہ 12 سال کی اس وقت عمر تھی صرف، ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو طاقت بخشی ہے وہ عام انسانوں کی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، سمجھے، کئی گنا زائد ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سل کو ہٹا دیا اور اس کے بعد ڈول سے پانی کھینچا اور ان کی بکریوں کو پلایا، اور ان کا جو برتن تھا وہ بھی بھر دیا، ہے نا۔ تو وہ جب پہنچی اپنے والد کے پاس، انہوں نے والد صاحب نے بکریوں کو دیکھا،
ہے نا ٹٹول کر کے کہ آج تو بڑے جو ہے وہ ان کی کوکھیں ترا رہی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ پوچھا تو بتایا پورا واقعہ۔ تو حضرت موسیٰ کے پاس انہوں نے حضرت صفورہ کو جو ہے وہ بھیجا، جو ان کی بڑی بیٹی تھیں، کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ، مہمان کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بلانے کے لیے گئیں اور بلانے کے بعد جو ہے وہ لے کر کے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ کو وہاں رکھ لیا بکریوں کی نگہداشت کے لیے، اور جو ہے وہ 10 سال تک وہ رہے، یہی ان کا مہر جو ہے وہ قرار پایا۔ حضرت صفورہ سے آپ کی جو ہے وہ شادی ہو گئی۔ تو یہ آزمائشیں ہی تو تھیں بھائی، دیار کو چھوڑ کر کے دیار غیر میں جانا ایک جو ہے وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ابتلینا کا ابتلاء بإیقائی کا فی المحن، کہ ہم نے تمہیں تمہاری جو ہے وہ آزمائش کی، کیسے کہ تمہیں جو ہے وہ محنتوں میں، ہے نا، یعنی مشکلات میں، ہے نا، ڈالا، وتخلیصک منہا، اور پھر ان مشکلات سے، ان محن سے تمہیں جو ہے وہ، ہے نا، چھٹکارا دلایا۔ والفتون، ہے نا، مصدر یہاں پر جو ہے وہ فتون کیا ہے؟ فتناکا فتونا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترکیب کے اعتبار سے یہ مصدر چونکہ وہ مفعول مطلق ہے، اور یہ مصدر ہے جیسے کہ قعود ہے نا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق نہ ہو بلکہ مفعول فی کی اس کی منزل ہو، کہ اس کیا ہو؟ مفعول فی کی۔ تو کیا ہے یہ؟ اس صورت میں یہ فتنہ کی جمع ہوگی، ہے نا، اے فتناکا ضروبا من الفتن، تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں، ہے نا، مختلف امتحانات سے گزارا، ہے نا، مختلف، متعدد، ہے نا، متعدد قسم کے۔ والفتنہ، فتنہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر محنت سے مراد وہی مشکلات جو آتی ہیں وہ ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فتنہ، اور ہر وہ چیز جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مبتلا فرمائے وہ جو ہے وہ فتنہ ہی ہوتا ہے۔ فتنے سے مراد وہ نہیں ہے اردو والا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے بیٹا؟ آزمائشیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم، ہے نا، وَنَبْلُوكُمْ، تمہیں شر اور خیر دونوں سے جو ہے وہ آزماتے ہیں، ہے نا، آزمائش کے طور پر۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو مدین والوں میں تم متعدد سال تم ٹھہرے رہے، اور یہ ہی بلدۃ شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ بستی تھی، علی 8 مراحل من مصر سے یہ 8 منزل کی دوری پر تھی۔ قال وہب، حضرت وہب بن منبہ نے جو ہے وہ کہا کہ لبث عند شعیب 28 سنہ، کہ حضرت شعیب کے پاس آپ جو ہے وہ، ہے نا، کتنے سال رہے؟ 28 سال۔ کتنے سال؟ ہے نا، کتنے ہو گئے؟ 28۔ 10 منہا مہرہ لصفورہ، حضرت صفورہ جو آپ کی، ہے نا، زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے مہر کے طور پر ان میں سے آپ نے 10 سال تو وہ گزارے۔ 10 سال کیا تھے بیٹے؟ وہ تو اجباری تھے، کیا تھے؟ مہر کے لیے تھے۔ وَأَقَامَ عِنْدَهُ 18 سنہ بعدها، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ 18 سال آپ کے پاس ٹھہرے رہے۔ حتیٰ وَلِدَ لَهُ اولاد، یہاں تک کہ ان 28 سال میں آپ کے کئی بچے بھی وہاں ہو گئے 28 سال کی مدت میں۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اب یہاں جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ تم ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی معینہ، ہے نا، مدت پوری کر کے تم جو ہے وہ پھر آ گئے۔ اے موعد و مقدار رسالہ، یعنی قدر کس کو کہتے ہیں؟ قدر سے مراد جو ہے وہ وعدے کا زمانہ ہے، اور وہ مدت ہے جو رسالت کے لیے متعین تھی، یعنی بعثت کے لیے، اظہار، ہے نا، نبوت کے لیے۔ وہوا 40 سنہ، اور وہ 40 سال تھی۔ کتنے ہو گئے بیٹا؟ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ 18 یہ 28 یہ ہوئے، اور 12 سال کے تھے ہی، تو کتنے ہو گئے بیٹا؟ 40 سال ہو گئے پورے۔ اور کیا کیا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے لیے جو ہے وہ چن لیا۔ اپنے لیے چن لیا کا مطلب اپنے پیغام رسانی کے لیے چن لیا۔ اخترتک واصطفیتک لوحی و رسالتی، اپنی وحی کے لیے، اپنی رسالت کے، اپنے پیغام کے لیے تمہیں منتخب کر لیا۔ لتتصرف علی ارادتی و محبتی، تاکہ میرے ارادے
اور میری محبت کے مطابق تم جو ہے وہ تصرف کر سکو۔ زجاج نے کہا اخترتک لامری، یعنی اپنے حکم کے لیے، اپنے معاملے کے لیے میں نے تمہیں چن لیا۔ وجعلتک القائم بحجتی، اور میں نے تمہیں اپنی حجت کے ساتھ جو ہے وہ ہے نا حجت کو لے کر کے کھڑا کیا۔ والمخاطب بینی و بین خلقی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان تمہیں مخاطب کی حیثیت جو ہے وہ سے کھڑا کر دیا۔ کانی اقمت علیہم الحجہ وخاطبت ہے نا تبتہم، کہ کانی گویا کہ ہے نا ان کے خلاف جو ہے وہ میں نے تم کو کھڑا کر دیا، اور میں تمہارے ذریعے سے خاطبتہم، ان سے خطاب کر رہا ہوں، ہے نا۔ تو یہ یعنی جس کو نمائندہ کہتے ہیں، ہے نا، ہاں، ترجمان جس کو کہا جاتا ہے وہ بنا دیا خلیفہ۔